یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات، اسی سورت کی آیت نمبر 4 کے اندر ہے نا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اصول برائے تنزیل۔ 7 اصول اس سورت کے اندر بیان کیے جائیں گے، کیونکہ اگر اصول نہ ہو اور اصول کی پابندی نہ کی جائے تو نظم و ضبط پھر رہتا ہے، جس طرح اس دور میں حالات ہیں۔ تو اصول بیان کیے گئے، لیکن اگر ترتیب دیکھیں سورہ محمد، اس کے اندر جہاد کا بیان تھا، پھر آگے اس کے بعد سورہ فتح آئی تو فرمایا جب جہاد کرو گے تو تمہیں فتوحات نصیب ہوں گی۔ اب اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے کہ اصول کی پابندی کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا اصول ہے، ایمان والیو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے کیا مطلب؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف کی بات نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو بات بیان فرمائے بس اس پہ عمل کرو، اپنی من مانی اور مرضی نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ جو اس کا جی چاہے کرنا شروع کر دے تو پھر کس طرح تنظیم چلے گی، کس طرح کام چلے گا؟ کام تو تب چلتا ہے۔ اور یہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول، ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کوئی بات بھی نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین جو حکم کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر وہی بات آگے بیان فرماتے ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ٹھیک ہے، اور یہ تو نہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ بھی یہی ہے نا۔ اب کوئی بندہ کتاب اور سنت کی جو خلاف ورزی کرے گا تو یہ تو آگے بڑھ گیا نا، جبکہ اس چیز سے روکا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے واتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، جب یہ عقیدہ بندہ رکھ لے بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر حال کو خوب جاننے والا ہے، تو تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نسخہ تقوی ہے۔ اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یقین کر لو کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے۔ تقوی اختیار کرو تو بندہ سوچتا ہے کہ کیسے میں متقی بنوں گا۔ فرمایا یہ عقیدہ رکھ لو کہ وہ سمیع و علیم ہے، میں جو بھی بات کروں گا میری بات کو وہ سننے والا بھی ہے
میں جو بھی حرکت کروں گا وہ جاننے والا بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب دوسرا اصول، نبی کی آواز سے اور نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر۔ آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں، تم بلند بولنا نہیں۔ دیکھیں نا یہ ادب کے کیا ہے، آپ بھی یہی حکم ہے۔ کوئی بندہ آپ علیہ السلام کے روضے پہ چلا جائے، جس طرح زندگی میں آپ علیہ السلام کا ادب کیا جاتا تھا، آج بھی یہی ادب کیا جاتا ہے۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور دوسرے لوگ وہ تو پھر اور مراد لیتی ہیں، حالانکہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے اس آیت کے تحت جس طرح آپ علیہ السلام زندہ تھے ادب کرنا تھا، اب آپ علیہ السلام اگرچہ زندہ نہیں رہے، آپ نہ حی نہیں میت ہے، لیکن اب بھی ادب کرنا ہے، سمجھے نا؟ اپنی آوازوں کو بلند۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر زندہ حیات ہے، اب ان کا بدن کیا بنے گا؟ اور جن کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، اب مصلی امامت پہ خود کھڑے ہو جاتی ہیں، منبر پہ خود بیٹھ جاتی ہیں، ان سے بڑا بے ادب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ جی اگر آپ علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوں تو پھر بیان کرنے کی مولوی صاحب اجازت نہیں ملے گی، پھر مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت۔ مسجد نبوی میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے آپ علیہ السلام حیات ہیں، آپ کو دنیاوی حیات حاصل ہے، اگر آپ کہیں گے نہ وہ کہیں گے ہم کب کہتی ہیں کہ دنیاوی حیات، یہ جو المحنت کرتے ہیں نا، سمجھتے ہو نا المحنت، آج کل تو مدارس کے اندر کہتے ہیں پہلے لکھو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو المحنت میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ لکھوانا تو یہی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو کتاب و سنت نہیں۔ آج کل شرائط ہے پہلے لکھو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو المحنت میں لکھا ہوا، اور المحنت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حیات دنیاوی حیات ہے، حیات ہو حیات دنیا۔ اگر آپ علیہ السلام حیات ہیں تو پھر جو امامت کر رہے ہیں اور جو جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ایک موقع پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے بندے آئے، اب ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے؟ سیدنا ابو بکر نے ایک رائے دی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے بندے کے بارے میں رائے دی۔ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ تو میرے خلاف بات کرنا چاہتا ہے، میں کچھ مشورہ دے رہا ہوں اور تو کچھ۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں، میری یہ رائے ہے، میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپس کے اندر جب یہ بات ہوئی تو تھوڑی بات کیا ہو گئی، اونچی، آپ بلند۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر موجود ہو، تمہیں بلند آواز سے بات کر، آپس میں بات کر رہے ہیں لیکن بلند آواز سے بات نہیں کرنی، اس بات کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ آج تو باقاعدہ سپیکر لگا کر درود پڑھتی ہیں، بلکہ درود پڑھتے یہ جو درود رسمی ہے، سپیکر، اگر سپیکر نہ ہو تو پھر کیوں یہ لاؤڈ سپیکری درود ہے، لاؤڈ سپیکر ہے تو پڑھو ورنہ پڑھو، بڑی مرضی ہے نا ہر ایک کی۔ پوچھنے والا دین ہے لا وارث، باقی قوانین ہے، دین کے بارے کوئی قانون نہیں ہے، جس کی مرضی ہے
اب دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے تمہارے پوچھنے والا کوئی نہیں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جب بات کرو نا اس وقت بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. جب یہ آیت نازل ہوئی نا اب صحابہ کی کیا کیفیت بنتی ہے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے. اب آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ثابت ابن قیس وہ تو حاضر ہی نہیں ہو رہا. آپ کی وجہ کیا ہے؟ بات کو سمجھ رہی ہیں؟ ہاں کہ ثابت ابن قیس وہ موجود نہیں. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ثابت ابن قیس وہ کہاں ہے؟ پھر جا کے پتہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں جب بعض بندے ان کی آواز جو ہے نا وہ آواز بلند ہوتی ہے, سمجھے نا. تو ثابت ابن قیس سے جب پوچھا گیا فرمایا کہ میں تو آپ علیہ السلام سے جب بات کرتا تو میری آواز اونچی ہوتی, میں تو اس لیے اب افسوس کر رہا ہوں, رو رہا ہوں کہ کہیں میرے عمل برباد نہ ہو جائیں. آپ علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں, اس کے عمل برباد نہیں, کیونکہ اس نے کہا چلو میں تو جہنم میں چلا جاؤں. فرمایا اللہ, توجہ فرما رہی ہے, صحابہ کے مقام کو سمجھو. فرمایا لا بل ہوا من اہل الجنہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ثابت ابن قیس کو کہو کہ کیوں پریشان ہے, تو جنتیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. اور گزشتہ سورہ فتح کے اندر 1400 صحابہ ان کو بشارت کس چیز کی دی گئی؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ جتنا بھی مومن اور مومن مرد یا عورتیں ہیں سب کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ میرے ہاتھ پہ یہ بیعت ہونے والے جو ہیں لا يدخل النار احد, ان میں سے کوئی ایک بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا. یہ ہے صحابہ کا خیر. فرمایا کہ آپس کے اندر بھی بات کرو تو پیغمبر کی موجودگی میں اونچا کر کے نہیں بولنا. پیغمبر سے بات کرو تو بھی تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. سمجھے نا. اب اس کے بعد صحابہ اکرام کی کیا کیفیت تھی. اللہ و سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بات کرتے اللہ اتنی آہستہ کر کے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ علیہ السلام کو پھر کہنا پڑتا کہ اے ابو بکر ذرا اونچا کر کے بولتا کہ میں تیری بات سمجھ سکوں. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا, اور بات کھول کے نہ کرو. اب میں دوسرے انداز سے معنی کر رہا ہوں. تفسیر ماجدی والے بزرگ علامہ عبد الماجد دریابادی وہ یہ اس انداز کے ساتھ مفہوم بیان فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. کھول کے بات نہ کرو جس طرح بندہ ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کے بات کرتا ہے. میرے پیغمبر کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بات یعنی اب دیکھیں ہم ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہیں نہیں سمجھے, لیکن یہ کہنا یا محمد اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھے نا. آگے آئے گا نا بیان, آج کے سبق میں تو شاید نہیں, کل کے سبق میں آئے گا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. دیہات کے بندے آئے تو
کیونکہ ان کو اتنا پتہ ہوتا ہی نہیں، تو آ کر وہ کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، فرمایا پیغمبر کو اس انداز سے بلانا، یہ تو بے ادبی ہے۔ لیکن کیونکہ ان کا مقصد بے ادبی تو لیکن تعلیم دی گئی، سمجھایا گیا، سمجھے نا بات کو۔ اللہ اکبر، کھول کے بعد یا محمد نہیں، لیکن آج کیا کرتی ہیں اسی یا محمد کہنا ہے کہ انہیں وہابیاں سڑدیں اور یہ ادب ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر جب مخاطب ہوتے ہیں فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، اس طرح ہے کہ ہاں یہ ادب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ ربی، فرمایا اب تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر پھر تم میں سے کسی نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں بات تھی یہ کہ سمجھایا گیا کہ آئندہ اس طرح کام نہیں کرنا، لیکن وہ جو رافضی ہیں ان کا ایک ہے وہ خبیث، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اس آیت کو پڑھ کے اور جی ابو بکر اور عمر نے بلند آواز کی ان کے اعمال برباد ہو گئے تو مسلمان بھی نہیں رہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں بات کیا تھی، آگے کیا بنا لیا، ادب سکھایا گیا، پھر کس طرح عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو بکر کے اعمال برباد ہو گئے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ مصلی میں کس کو کھڑا کیا؟ سیدنا عمر موجود تھے، سیدنا علی موجود تھے، آپ علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا ہے۔ یہ دلائل ہوا کرتے ہیں خلافت کے، تو پتہ چلا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ سارے صحابہ متقی تھے، لیکن اللہ نے جو مقام ابو بکر صدیق کو عطا کیا وہ کسی کو حاصل نہیں۔ پیغمبروں کے بعد بلکہ جتنی بھی امتیں گزری، پیغمبروں کے بعد جو افضلیت اور مقام ابو بکر صدیق کو ملا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سورۃ اللیل، یہ جو ہے نا اتقا، بڑا متقی، اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ ظالم لوگ تحریف کر کے بکواسات کرتی، اے رات دن محنت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سسر، آپ علیہ السلام کے سالے، آپ علیہ السلام کے داماد، آپ علیہ السلام کی بیویاں، وہ صحابہ جو جانثالیاں کرتے رہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے، رات دن یہ کر رہے ہیں کوشش کے لیے، وہ تو مرتد ہو گیا گیا۔ یہ صرف صحابہ کی توہین ہے، پیغمبر کی توہین کرتی ہے کہ پیغمبر علیہ باللہ دنیا سے ناکام ہو کے چلے گئے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ایسی جماعت قائم فرمائی جس کے بارے قرآن کہتا ہے کہ کرہ الیکم الکفر، اسی سورۃ الحجرات میں والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، یہ سارے ہدایت۔ خیر آگے والی آیت وہ ضرور سننا ہے کیونکہ اسی ہمارے جو ہے پروگرام اس کا وہ حصہ ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ
اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا تقوی پر، یعنی ان کا امتحان ہو گیا ہے. میرے حکم کے بعد یہ لوگ اس طرح کامیاب ہوئے کہ میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ صاحب تقویٰ ہوا ہے. لیکن بات تو تھی یہ ادب سکھایا گیا، سمجھایا گیا، پھر صحابہ نے اس پہ عمل کیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو آزمایا، ان کے دلوں کو جانچا للتقویٰ. اللہ معاف فرمائے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اور آگے کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے نا، اللہ کی قسم وہ صحابہ کے مقام تاریخ کی باتوں میں جب پڑھتی ہے تو پھر گمراہ ہوگا. قرآن اب دیکھیے صحابہ سے پھر وعدہ ہو رہا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے میں اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہوں، وَأَجْرٌ کریم، اور اجر کریم، اجر عظیم، بڑے اجر کا اعلان کرتا ہوں. سمجھے نا؟ اب جس کے بارے اللہ یہ اعلان کرے کہ میں بخشش کا اعلان کرتا ہوں، جس کو اللہ نے معاف فرما دیا، بخش دیا، رضا راضی ہونے کا اللہ اعلان کر رہے ہیں، بار بار قرآن مقدس میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی؟ استغفر اللہ. اللہ فرمائے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور اس دور کا بھنگی آج تک ان پہ ناراض ہوتا پھرے. استغفر اللہ. ان کو صحابہ کے ایمان کی لگی ہے، کیا ان کا ایمان تھا کہ نہیں؟ اپنے ایمان کو نہیں سوچیں گے جن کے مذہب میں پوری کوئی ان کی کتاب ہی نہیں. بات میری کو سمجھ رہی ہے؟ کوئی ایسی ان کے پاس کتاب نہیں، وہ کتاب ان کے عقیدے کے مطابق محفوظ ہو، بے عیب اور لا ریب ہو. کیونکہ بے عیب اور لا ریب تو صرف قرآن مقدس ہے، اور ان کا عقیدہ یہ وہ قرآن نہیں جو جبرائیل لے کر آئے. وہ جو اصل قرآن ہے وہ تو ہے غار والے ایمان کے پاس. یعنی یہ کیسے مسلمان ہے؟ استغفر اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.